ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں, سی ایم صاحب سے اپیل کرتے ہیں, قربانی ہو جائے اس کے لیے جو ہے وہ سہولت ہو جائے, کوئی اقدام کریں. بھیونڈی مسلم یونٹی فاؤنڈیشن کے صدر مولانا یوسف رضا قادری اپنی عوامی خدمات کو لے کر آئے دن سرخیوں میں رہنے والے پھر سے اس لاک ڈاؤن کی سنکٹ میں جس طریقے سے لوگ کورونا سے پریشان ہیں, اپنے تہوار کو منا نہیں پا رہے, ٹھیک اسی طریقے سے بقرعید تہوار کو لے کر مولانا یوسف رضا قادری نے ایک قدم اٹھایا. مہاراشٹر کے مکھیہ منتری سے اپیل کی کہ مہاراشٹر کے مکھیہ منتری ہمیں اجازت دے, ہم اپنے بقرعید تہوار کو امن و شانتی کے ساتھ منائیں گے, آپ جو قانون دیں گے اس کا پورے مسلمان ہم اس کو فالو کریں گے. سی ایم صاحب کا جو بیان آیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ بکرے کی منڈی نہیں لگے گی, جانور کی منڈی نہیں لگے گی. تو اگر منڈی نہیں لگے گی تو پھر لوگ پرچیز کہاں سے کریں گے اور پھر قربانی کیسے ہوگی. اور ایک بات انہوں نے جو کی کہ آن لائن جو ہے وہ جانور پرچیز کر لیجئے. تو یہ آن لائن جانور پرچیز کرنے کا سسٹم کیا ہوگا؟ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے وہ خریدنے سے پہلے کچھ شرطیں ہیں وہ دیکھنی پڑتی ہے جانور کے اندر. مثال کے طور پہ جو بکرا اور بکری ہے, چھوٹا جانور, وہ 1 سال اس کی عمر ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد جو بڑا جانور ہوتا ہے اس کی 2 سال عمر ہونی چاہیے. اونٹ ہے تو اس کی 5 سال عمر ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد وہ عیب سے پاک ہو, اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو, کوئی اس کے اندر عیب نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس کے بعد اس کو پرچیز کیا جاتا ہے قربانی کے لائق وہ ہے یا نہیں, اور اس کی جو شرطیں ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. تو آن لائن خریدنے میں یہ پروسیس جو ہے وہ کیسے مکمل کیا جائے گا؟ تو اس لیے جو ہے وہ ہم سی ایم صاحب سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ وہ بقرعید کے موقع پر قربانی کی بھی اجازت دیں اور 10 روز کے لیے کم سے کم جو ہے وہ یہ جانور کی منڈی لگانے کی بھی اجازت دیں. اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ ایک بھیونڈی کے لیے ایک حل بھی پیش کیا تھا کہ بھیونڈی میں جو ہے وہ یہ جو پو گاؤں ہے, دلی دربار جو ڈھابا ہے اس کے سامنے جو جگہ خالی ہے وہ ارشد صدیقی صاحب کی ہے. تو ان سے ہماری بات ہوئی ہے, وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ اگر اس کام کے لیے جو ہے وہ کارپوریشن مجھ سے طلب کرتی ہے تو ہم دے دیں گے ان کو وہ. تو وہاں پہ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ بہت اچھے سے جو ہے وہ منڈی لگائی جا سکتی ہے اور وہاں سے لوگ جو ہے وہ جانور پرچیز کر لیں اور قربانی کے دن جو ہے وہ اپنے وہ چھوٹ دے دیں کہ ٹھیک ہے یہ صبح اتنے بجے سے اتنے بجے تک سارے سینٹر یہاں کے شاید کچھ 28 سینٹر ہیں تو اس میں ہو جائے گی. اور یہاں پہ یہ بات بھی سی ایم صاحب کو بتانا ضروری ہے کہ بھیونڈی کی سچویشن بہت الگ ہے. یہ بمبئی جیسا نہیں ہے کہ سارے بمبئی کے لوگ جو ہے وہ دیونار میں آئیں گے, وہاں سلاٹر ہاؤس میں وہاں کریں گے تو اس میں کراؤڈ ہوتا ہے. یہاں تو ایسا ہے کہ ایک سینٹر 2 3 محلے کا ایک سینٹر ہو جاتا ہے تو کراؤڈ اتنا نہیں ہوگا اور سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ جو ہے وہ قربانی کا فریضہ جو ہے وہ انجام دیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ سادگی سے عید منانے کی ہم بھی بات کر رہے ہیں, لیکن بقرعید کے موقع پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں سادگی کی بات کی جائے. مثال کے طور پہ عید الفطر میں لوگ نیا کپڑا خریدتے ہیں, جوتا خریدتے ہیں, چپل خریدتے ہیں, اس کے لیے وہ مارکیٹ جاتے تو بھیڑ بھاڑ ہوتی. ہم نے عید کے موقع پہ خود اعلان کیا تھا, علماء نے جو ہے وہ ہمارے اعلان کیا, ہر جگہ اعلان ہوا کہ لوگ جو ہے وہ مارکیٹ نہ جائیں, بازار نہ جائیں اور وہاں جو ہے وہ بھیڑ نہ لگائیں, اس دفعہ سادگی سے عید منا لیں. لیکن بقرعید پہ لوگوں کو نہ جوتا, چپل, کپڑا کچھ بھی نہیں خریدنا ہے, جانور خریدنا ہے, قربانی کرنی ہے وہ. تو جانور خرید کے قربانی کرنا ہے تو یہ دونوں چیزوں کا انتظام جو ہے وہ حکومت کرے تاکہ مسلمان جو ہے وہ اچھے سے قربانی کا فریضہ انجام دے سکے. اور ہمارے یہاں اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا اتنا احترام کر رہے ہیں, اس کا اس قدر پالن کر رہے ہیں کہ ہماری مسجدیں بند ہیں, ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں. جمعہ نہیں ہو رہا ہے, لوگ جو ہے وہ گھر میں ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں. رمضان مہینے میں جو ہے کوئی مسجد میں گیا نہیں, تراویح نہیں پڑھ سکا, مسلمان جو ہے اپنے گھروں میں تراویح پڑھتے رہے, عید کی نماز نہیں ہوئی. تو ہم نے تو پالن کیا ہے اور اب بھی کرتے رہیں گے, اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی اصول بنایا گیا ہے یہ ہماری صحت کے لیے بنایا گیا ہے اور ہمارے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے, تو ہم اسے انکار کیوں کریں گے. لیکن جہاں یہ بات آ جاتی ہے فریضے کی ادائیگی کے لیے تو وہاں پہ جو ہے وہ اس سے دستبردار ہونا کافی مشکل ہوتا ہے. کوئی اس کا آپشن نہیں ہے کہ قربانی نہ کرتے ہوئے یہ کر لیں. شریعت میں اس کا کوئی آپشن نہیں ہے. جو بھی صاحب نصاب ہے اور شرائط پائے جاتے ہیں تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے, ضروری ہے. تو یہ موقع جو ہے وہ حکومت کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ فلیکسیبل ہونا پڑے گا, کچھ اس کے اندر جو ہے وہ چھوٹ دینی پڑے گی تاکہ مسلمان اچھے سے جو ہے وہ قربانی کر سکیں.